چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وصیت کی آخری وقت تھا اپنے بچوں کو بلایا اور کیا کہا کہ تم کس کی پرستش کرو گے میرے بعد، کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ آج اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پریشیس کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے، ایمان کو ہم بیچ نہیں سکتے۔ آج یہ دور چل رہا، جگہ جگہ ایمان کی بولیاں لگ رہی ہیں، ایمان کو فروخت کیا جا رہا، اور صبح کو انسان مسلمان ہے، شام کو اس کے عقائد کو خرید کر کے کافر بنا دیا جا رہا۔ آپ نہیں دیکھ رہے ایکس مسلمز کے نام سے باقاعدہ نیوز کے اوپر، چینلز کے اوپر کروڑوں خرچ کر کے ایسے مسلمانوں کو خریدا جا رہا اور ان کو کروڑوں روپیے دیے جا رہے جو سارے کے سارے ایسے لوگوں کی گود میں جا کر کے بیٹھتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اور قرآن کے دشمن ہیں۔ ان کو خرید کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہہ دو ہم ایکس مسلم ہیں۔ ارے تو ایکس مسلم ہے، یہ بتا کہ اب تیرا کون سا دھرم ہے؟ کہ ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، ابھی تو میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، وی لیفٹ اسلام، ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے، یہ منافقین اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر بن جاؤ، شام کو ایمان لاؤ صبح کو کافر بن جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اللہ نے اس اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے، اور جسے یہ بجھانا چاہتے ہیں یہ پھونکوں سے بجھنے والا چراغ نہیں ہے، یہ بڑھتا گیا، مدینہ تک پہنچا، مدینے سے عراق آیا، عراق سے مصر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 30 ممالک سے زیادہ پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 66 لاکھ مربع میل پر آدھی دنیا سے زائد پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس وقت کی جو سب سے سپر پاور طاقت تھی، اس نے کہا، جب پوپ نے سنا کہ حضرت امیر معاویہ نے بحر کے اندر، سمندر کے اندر بیڑے دوڑا دیے ہیں کہ ہم سمندر کے اندر قاریوں کو بھیجیں گے اور وہاں بھی کوئی بندہ ملے گا اسے اسلام کی دعوت دیں گے، وہ کہا خدا کی قسم، اس پیدا کرنے والے کی قسم، یسوع مسیح کی قسم، اسلام کو پوری دنیا میں پہنچنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آج بھی ایڈورڈ گبن کا جملہ اس کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، اور دشمنان اسلام میرا چیلنج ہے، جتنے دنیا کے اندر قرآن ہے تم جلا ڈالو۔ اللہ نے اس قرآن کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، راتوں رات انشاءاللہ کروڑوں قرآن پھر سے لکھ ڈالیں گے۔ ہمت ہے تمہاری، ایک زبر کا زیر کر کے دکھاؤ، ایک نقطے کو تم ہٹا کر کے دکھاؤ، اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ تم جتنا مٹانا چاہو گے اتنا ہی یہ بڑھتا رہے گا، تم جتنا دبانا چاہو گے اتنا ہی یہ ابھرتا رہے گا۔ امتحان ہمارا اور آپ کا ہے، اس کشمکش کے دور میں کون وہ ہے جو راہ حق پر قائم رہتا ہے، کون وہ ہے جو گمراہیت کے راستے پر چلا جاتا ہے، کون وہ ہے جو اصحاب یمین کے ساتھ ہے، کون وہ ہے جو اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہے، اور کون وہ ہے جو دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے all that glitters is not gold، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا،
جو چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے فوراً اس کی طرف لپکنا نہیں چاہیے۔ آج یہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک اور طاقت اور یہ عروج اپنے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ دور ہے روحانیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، مادیت کا۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں تم مادیت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہو گے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔